यूरोपियन पार्लियामेंट के 14 अरकान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत कर दी। अरकान ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद भारतीय मजालिम, इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। यूरोपियन पार्लियामेंट के 14 अरकान ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत कर दी है। आपको बताएं कि अरकान ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद भारतीय मजालिम, इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। शाहराह दस्तूर पर रैली निकाली गई जिसमें शुरका ने कश्मीरियों के साथ खड़े रहने का इरादा भी किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरा पाकिस्तान यक आवाज, कश्मीरी भी संग संग, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजारत खारजा के जेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल रैली का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने क़यादत की। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम थामे हुए पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली। शुरका ने भारतीय मुजालिम और इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डी चौक पहुँचने पर सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने खिताब में कहा कि कश्मीर के लिए पहरा देने वालों की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। जुल्म बढ़ रहा है मगर कश्मीरियों के हौसले कम नहीं हुए। मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की। एक पाकिस्तानी बच्चा अपनी जिम्मेदारी से आगाह है। कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं। कश्मीर कॉज जो है वो एक रिश्ता हुआ जख्म है पिछले 75 साल से और वो मरहम मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुकदमे को अक़वाम आलम के सामने और जोर से पेश करने की जरूरत है। शुरका ने कश्मीरी बहन भाइयों की हर सतह पर आवाज बुलंद करने का अज़्म का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से मसले के फौरी हल पर जोर भी दिया है। तानिया गौहर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में रैली भी निकाली गई है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद मुल्क भर में किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के 14 अरकान ने भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तारिक चौधरी, पहले आपसे बात करना चाहेंगे, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना किरदार किस हद तक अदा किया है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, इसने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये ली है गुज़श्ता कई अशरों से कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के वकील के तौर पर, उनके सफ़ीर के तौर पर दुनिया के सामने ये मामला सियासी अंदाज में उठाएगा। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के साथ, कश्मीरी अवाम की इस जदोजहद के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ये जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम था, उसके बाद इस मामले को दुनिया के सामने बावर कराना बड़ा ज़रूरी था कि भारत ने यह तब्दीली क्यों की। आर्टिकल 370 जो रिपील किया गया और उसके बाद जो 35A है, ये इस आर्टिकल को समझने की ज़रूरत है कि ये आर्टिकल भारत के आइन में शामिल किया गया था ताकि मकबूजा कश्मीर की जो रियासत है उसको खुसूसी हैसियत दी गई थी, लेकिन भारत ने 2019 में इसको खत्म कर दिया। इस आर्टिकल के तहत बहुत से ऐसे काम थे जो कि भारत मकबूजा कश्मीर में नहीं कर सकता था। मकबूजा कश्मीर की जो शहरियत है, मकबूजा कश्मीर की जो वरासत के मामलात थे, जायदाद के मामलात थे, खास तौर पे जो शहरियों की जो खुसूसी हैसियत थी उसको खत्म किया गया। मकबूजा कश्मीर की जो असम्बली थी उसकी इजाजत के बगैर किसी को मकबूजा कश्मीर की शहरियत नहीं दी जा सकती, किसी और रियासत के रहने वाले को वहाँ का शहरी नहीं बनाया जा सकता। ये तय रियासती असम्बली करती थी कि कौन सा मुस्तकिल शहरी है और कौन सा शहरी जो है वो किस शराइत के तहत अगर वहाँ कोई ज़रूरी भी हो तो उसको शहरियत हासिल दी जा सके। इसके अलावा खुसूसी कवानीन वहाँ नाफिज थे, उन कवानीन में तब्दीली नहीं की जा सकती थी। मरकज़ जो है, मरकज़ी असम्बली, पार्लियामेंट जो है, उसको बहस के बगैर मकबूजा कश्मीर में बहुत से ऐसे मामला थे जिनको वहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। लेकिन जब भारत ने इसको तब्दील किया तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आज तक 42 लाख अफराद ऐसे हैं, 42 लाख, ये बहुत बड़ी तादाद है जिनको दूसरे सूबों से, दूसरी रियासतों से, जो कि मेन लैंड के रहने वाले थे, मेन लैंड इंडिया के रहने वाले थे, उनको फास्ट ट्रैक
जो कवानीन के तहत वहाँ की शहरियत दी जा रही है। 42 लाख इंडियन जो रियासतों के शहरियों को वहाँ रियासत दी गई है डिलिमिटेशन कमीशन बना के और नई हल्के बंदियों के बहाने, जिसका नतीजा निकला है कि 12 दिन के अंदर किसी भी शख्स को अगर वो दरख्वास्त दे तो मकबूजा कश्मीर की जो जाली रियासती जो हुकाम है वो उनको शहरियत दे देते हैं डोमिसाइल के तहत, जिसके तहत वो ज़मीनें खरीद सकते हैं, वो जायदादें खरीद सकते हैं। और एक वक्त आएगा कि मकबूजा कश्मीर के वहाँ अक़लियत में हो जाएंगे और जो दूसरे सूबों से आने वाले लोग हैं न सिर्फ उनकी आबादी बढ़ जाएगी बल्कि उनकी जो ज़मीन है, उनकी जायदादें हैं वो खरीद कर वो उनकी माशी नाथ कभी बंद कर देंगे। तो ये वो मामलात हैं जो कि 5 अगस्त को हुए, जिसको पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल अंदाज में उठा रही है। दुनिया को बताना चाहिए, मजीद मुसलसल तरीके से बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया का कोई कानून जो है वो किसी भी शख्स का जो शहरियत है न उसको तब्दील कर सकता है और न ही किसी और रियासत के, किसी और मुल्क के, किसी और सूबे के अवाम को वहाँ पर बगैर किसी वजह के शरीयत दे सकता है। तो सबसे बड़ा जो वाक़या हुआ है, सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने की है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कभी बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने आकर अगर वहाँ सवाब राय कराना पड़े, अगर वहाँ कोई वोटिंग का मामला है और लोगों को हक दिया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है या आज़ाद रहना है, तो वहाँ आबादी के तनासर को तब्दील कर दिया जाए। सबसे बड़ा जो काम जो है वो 5 अगस्त 2019 में किया, यानी कि वो बेसिक पॉइंट जिसके ऊपर मुसलसल हम कहते थे कि जितनी भी करारदादें हैं यूनाइटेड नेशंस की वो गलत हो जाएंगी अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाए, और जैसे कि कर दी गई है पिछले 3 सालों में जो हमने देखा है। जी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकल 370 को एक्सप्लेन किया। आसमा भी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, आर्टिकल 370 के बाद हमने जो 35A के मनसूख होने के बाद से जो सूरत हाल वहां पर देखी, बड़े अच्छे से हमने डिटेल्स में उस पर बात की, लेकिन उसके बाद एज अ पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कि शुरू से ही कश्मीर के साथ खड़ी है, उसकी हिमायत करती है, आपको क्या लगता है किस हद तक हम असरअंदाज हो सके हैं उन तमाम मजालिम को रोकने के लिए जो कि अभी भी जारी हैं? बहुत शुक्रिया सादिया। पहले तो पूरी यकजहती कश्मीरी अवाम के साथ और बहैसियत पाकिस्तानी उनके साथ हम सारी पूरी कौम इस वक्त सॉलिडारिटी शो कर रही है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसकी वजह ये कि जब ये हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाती हूँ कि जब 2019 में 5 अगस्त को ये मामला हुआ, उससे कुछ दिन पहले इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए थे और उन्होंने एक ट्रॉफी जो थी वो लोगों को दिखाई थी, यानी कहा था कि ऐसे लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के वापस आया हूँ पाकिस्तान, और ट्रंप उनके बेहतरीन दोस्त थे और इस तरह की बात हो रही थी। यानी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे उस जमाने में। और हुआ क्या उसके बाद, यानी जब ये एक्शन हो गया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक बड़ी सड़क है, तारिक चौधरी साहब वाकिफ हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसका नाम था कश्मीर हाईवे, उसका नाम बदल के श्रीनगर हाईवे रख दिया गया और ये कहा गया कि हर जुम्मे को 1 मिनट आधा घंटा बाहर दफ्तरों के बाहर आएंगे लोग और खड़े होंगे। कुछ इस किस्म की बात हुई, उसके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं हो सकी। यानी कि एक कॉस्मेटिक किस्म की जो थी वो एहतजाज और उस तरह की वो चीजें की गई, सॉलिड काम, कोई सॉलिड एहतजाज जो था वो नहीं किया गया। और इसीलिए एक बहुत बड़ा एतराज साबका हुकूमत के ऊपर ये है कि कश्मीर के ऊपर शबखून मारा गया 5 अगस्त को, और कश्मीर की जो को मिला दिया गया हिंदुस्तान के साथ, उस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया जो अब तारिक साहब बता रहे थे कि जिसके तहत कश्मीरी जो थे वो अपनी कम से कम वो इंडियन रियासत से अलग थे और उस तरह से उनको जोड़ दिया गया इंडिया के साथ। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर भरपूर एहतजाज होना चाहिए था, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर एहतजाज होना चाहिए था, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तान को जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। और इसके ऊपर फिर आप देखें पे दर पे आपने जहां जहां इंटरनेशनल कोशिश भी की, अव्वल तो बहुत ज्यादा मौसर कोशिश हमें नजर नहीं आई, लेकिन जो कोशिश भी की क्योंकि आपकी सफारतकारी नहीं थी वहां पे भी आपको मुंह की खानी पड़ी। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की एक सफारतकारी के एतबार से एक बहुत ही अफसोसनाक ये है, और इसका गम जो है वो कश्मीरियों को भी इस बात का गम है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत उस तरह से कश्मीर के साथ खड़ी ना हुई जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था। ये एक जाहिर है कि एक तारीखी चीज थी जो कि हुई, और हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्जे के बाद कब्जा दर कब्जा इसको कहना चाहिए कि उन्होंने किया, और जिस तरह से वहां पे हलाकतें हुई, जिस तरह से लोग शहदा ने अपना खून दिया, जिस तरह से एक लंबी तवील जंग है
جو کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے، اور وہاں پہ کوئی بھی شہید ہوتا ہے تو آج بھی یہی نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت جو ریاست کی پالیسیز، حکومت کی پالیسیز تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ کہا جائے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے بھرپور آواز اس طرح سے بلند کی سفارتکاری کے لحاظ سے، یا کوئی ایسا اقدام جس کی بنیاد پہ ہندوستان کو آئینہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ سوائے چند تقریروں کے اور سوائے چند اقدامات کے کوئی سالڈ ہمیں سفارتکاری کے محاذ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ایفرٹ انفارچونیٹلی نظر نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو ضرور مینشن کریں، مگر ہم جو پچھلے 3 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس معاملے کو، اس کے اوپر اس وقت اگر مؤثر احتجاج کیا گیا ہوتا پاکستان کی حکومت اور ریاست کی جانب سے تو میرا خیال ہے کہ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آسما ہمارے ساتھ رہے گا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فخر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے آج کے دن آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور کون سی ایسی جگہ ہیں یا کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا پچھلے 3 سالوں میں، یا پھر ہم آگے جا کے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ کس طریقے سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ جی میں پہلے تھا 2 سال پہلے کمیٹی چیئرمین، اب تو میں نہیں ہوں۔ بھارت یہ کشمیر جی یہ ان کا کور ایشو ہے۔ اعظم محمد علی جناح صاحب کے بغیر نان مکمل ہوتا۔ آج بھی یہ فخر صاحب، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایک دفعہ پھر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام صاحب سے رابطہ کریں گے اور مزید ان سے بات کریں گے۔ جس طریقے سے طارق صاحب آپ نے کہا کہ آرٹیکل 370A اور 35A کی منسوخی کے بعد جو صورتحال بنی، اس کے بعد یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسے ٹولز آزمانے چاہیے پاکستان کی جانب سے یا پھر دیگر وہ ممالک جو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس کے بعد یہ چیز واپس لے لی جائے، اور اگر لی جا سکتی ہے تو اس کا پروسیس پھر کیا ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کھڑی ہوگی پاکستان کے ساتھ اس معاملے پر؟ دیکھیں 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر جب آپ کشمیر کے عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کے ساتھ اس کی ایڈیم فریزز میں بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ وہاں پر جذباتی تقریروں سے لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ٹھوس حقائق ایسے ہونے چاہیے جو کہ آپ یورپی یونین میں لے کے جائیں، جو کہ آپ برطانوی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، جو کہ آپ امریکنز کے پاس لے کے جائیں۔ طارق صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ جی فخر صاحب، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے 1947 سے یہ چل رہا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ تاریخی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری شاہراہ ہے اور اس کے بغیر ہمارا ملک مکمل نہیں ہوگا۔ تو آج بھی وہی پوزیشن جاری ہے کہ 1947 میں جب ہندوستان نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، جس کی آج تک کسی نے یہ نہیں کر سکے کہ وہ کہاں ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، جس پہ دستخط کیے تھے مہاراجا نے، اور ایلسٹر لیم بہت ایک سب سے میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ریسرچ کی کشمیر کے اوپر، وہ کہتے ہیں آج تک کسی نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی کاپی نہ ہندوستان میں دیکھی ہے نہ برطانیہ میں۔ خیر وہ ایک اور بات ہے۔ تو جو کیفیت انہوں نے 5 اگست آج سے 3 سال پہلے 2019 کو کی تھی، اس نے ہر چیز کی نفی کی۔ جواہر لال نہرو اور شیخ عبداللہ کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے 2 آئینی پہلو تھے۔ انہوں نے ایک 370A انہوں نے ایک انڈین کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل داخل کیا تھا کہ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے جب تک اس کی ریزولوشن تھی، اور ہندوستان لے کر گیا تھا یہ جو تھا کشمیر کا مسئلہ UN میں، اقوام متحدہ میں۔ پاکستانی ہندوستان گیا تھا کہ ان کو ڈر یہ تھا کہ جو کشمیری ہیں وہ از خود اپنی جو آزادی ہے وہ حاصل نہ کر لیں، اور اس سے ڈر کے مارے یہ لے گئے تھے جواہر لال نہرو صاحب۔ وہاں جا کر ان کے خلاف فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہوگا اقوام متحدہ میں، اور ابتدائی طور پر کیا فیصلہ تھا کہ بذریعہ ووٹ، پلیبسائٹ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور کہ بذریعہ ووٹ کشمیری جو ہے وہ اپنا فیصلہ مستقبل کا خود کریں گے۔ اس پہ ہندوستان نے بھی تسلیم کیا۔ شروع میں پبلک یہ پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر بھی بنتے رہے، 3-4 بنے بھی تھے، وہ آتے بھی جاتے رہتے تھے، پر ہندوستان
کہ اب اس اپنی جو کمٹمنٹ تھی اس سے گھبراتا تھا اور پیچھے ہٹتا جاتا تھا. اس حد تک ہوا کہ پھر بعد میں 15-20 سال کے بعد انہوں نے اس سے ایک قسم کے اپنے آپ کو نجات حاصل کرنے کی کوشش کی. اور پھر 1965 سے لے کر 2019 تک UN سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا جو ایشو تھا وہ ریز ہی نہیں ہوا. اس ہماری جو حکومت تھی جس میں پرائم منسٹر عمران خان تھے، جب 5 اگست کو 2019 میں یہ مسئلہ ہوا چائنا کی بدولت، یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں پرماننٹ ممبرز جس میں US ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، یہ 5 ممبر کی ضرورت ہوتی ہے. 1965 سے لے کے 2019 سے اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس زمانے میں سوویت یونین اس کو ویٹو کر دیتا تھا ہندوستان کی وجہ سے. تو یہ 2 یا 3 سیشن ہوئے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور انڈیا تو 1965 اور 71 کے بعد یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، یہ تو ملٹی لیٹرل ایشو نہیں. تو اس چیز کا ثابت ہو گیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انٹرنیشنلی ہوا، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، یونائٹڈ نیشنز کے صدر نے، ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، OIC میں، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ایشو اٹھا. فرانس کی پارلیمنٹ میں جب پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا وہاں اٹھا. US کانگریس میں اٹھا، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین برطانیہ کا اخبار، لمون فرینچ اخبار، یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. عمران خان صاحب نے جب ستمبر 2019 میں تقریر کی تھی 38 منٹ کی، نارملی وہ 19-20 منٹ سے زیادہ، موڈی بھی وہاں تھا، نہیں کرنے دیتے. اس ایشو کو میں سمجھتا ہوں اجاگر کیا اور اس بات کو پیش کیا ساری دنیا کو کہ کیا یہ مظلوم جو ان کے ساتھ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، 95,000 کشمیریز 1987 کے بعد جہاں کے انتفاضہ ہوا تھا اور خود وہ کھڑے ہو گئے تھے کشمیری، وہ دن سے آج تک یہ 35 سال ہونے والے ہیں کہ انڈیا کی فوج جو ہے اس وقت 9 لاکھ فوجی ہیں. ملٹری اور پیراملٹری فورسز 1:9 ریشو ہے. سب سے بڑی دنیا کی پرزن ہے یہ کشمیر، اور وہاں دیکھیں ریپ 11,000 ریکارڈ پہ ہے کہ ریپ کی انہوں نے ان کی خواتین، اور پیلٹ گنز استعمال کی اور لوگوں کی بنائی جو تھی وہ ختم کر دی. اس کے علاوہ بچوں کو اٹھا کے پتہ نہیں انڈیا کی کون سی جیلوں میں لے گئے. تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے یہ جو 370 کا جو اور وہ 35 کا جو کیا انہوں نے آرٹیکل انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں، انہوں نے ڈیفینیشن چینج کر دی. پہلے یہ تھا کہ جو کشمیر میں پیدا نہیں ہوتا وہ کشمیری سٹیزن نہیں ہوتا. انہوں نے وہ اس کی نفی کی، اور یہ کوشش اب ان میں تقریباً 4.2 ملین نان کشمیریز کو وہاں کا ڈومیسٹک جو سٹیزن شپ ہوتی ہے وہ دیا. وہ چاہ رہے کہ یہاں ڈیموگرافی کا چینج ہو، مسلمانوں کو مائنورٹی کی بنایا جائے. یہ موڈی کی چال ہے. مودی جو کو کہتے ہیں نیو فیشسٹ ہے، اور جس طریقے سے وہ چل رہا ہے اس نے تو 19 لاکھ مسلمانوں کو آسام میں ڈس انفرانچائز کیا ایک دن میں، جو وہاں 50 سال سے تھے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی غیر ہندو ہوتا ہے انڈیا میں اس کے خلاف یہ ہر وقت کارروائی کرتے ہیں. صاحب جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جب تک یہ تھی تب تک، اب جس طریقے سے اس کا اسٹیٹس چینج کیا گیا ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے. تو کیوں ایسے عالمی ادارے یعنی کہ یونائٹڈ نیشن، ہیومن رائٹس کاؤنسل، اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ اس طریقے سے ایکٹیولی کام کیوں نہیں کرتے جب ہمارے رہنما وہاں پر جا کر بات کر رہے ہیں؟ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ تمام کنٹریز، اسلامک کنٹریز جو کہ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اب تو جس طریقے سے آپ نے چائنا کا بھی ذکر کیا، تمام کنٹریز اگر بات کر رہے ہیں، آج یورپین پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے. تو کیوں ابھی تک اس طریقے سے ایکشن نہیں لیا جاتا جس طریقے سے لیا جانا چاہیے بھارت کے خلاف؟ گزارش یہ ہے بیوی کی کاشت کے جو آپ نے گفتگو ابھی کی، عدل اور انصاف ہوتا دنیا میں، اور بھی بہت سے ایشوز بیچ میں آ جاتے ہیں. ہر وقت یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی تجارت ہے، مثال کے طور پہ انڈیا کی امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، چائنا کے ساتھ 100 بلین ڈالر کی تو ان کو ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے، جاپان کے ساتھ ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ ہے. پھر ہر ملک اپنا خود دیکھتا ہے کہ اس کی کیا عزائم ہے مستقبل میں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری بڈی لکس ایٹ دیئر اون انٹرسٹ، اپنے مفاد کو واچ کرتے ہیں. وہ بدقسمتی سے یہاں مفاد پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اور جسٹس، سوشل جسٹس پہ اس کو نفی کی جاتی ہے. یہی تو المیہ بنا ہوا ہے دنیا کا آج. پیلسٹائن اور کشمیر تو ایک ہی ایشو بنا ہے کہ گھر سے نکال کے لوگوں کو، اور کشمیر میں کہ یہ جو موڈی نے حکومت کی 2019 میں، یہ پہلے
کسی نے نہیں کی تھی. انڈیا کی حکومتیں آتی رہی, بہت سی آئیں, بہت سی گئیں. اور یہ جو آپ نے بات کی, کیوں نہیں کرتے لوگ, یہ ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح ہوں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوویت یونین ایک ملک ایسا تھا, جب بھی یہ ایشو آنے کی کوشش ہوتی وہ ویٹو کرتا تھا. جب ایک پرماننٹ ممبر ویٹو کرتا, یو این سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ نہیں ہوتی. اس دفعہ چائنا نے پرسویٹ کیا رشیا کو, پوٹن کو, کہ نہیں آپ اس کو نہیں کریں گے. اس نے نہیں کیا, اس لیے وہ 54 سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ڈٹرمن ہوا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ پاکستان نے ہر فورم پہ اس کے بارے میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کے اندر اگر ہم مضبوط جتنے ہوتے جائیں گے اتنا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم آگے لے کر جا سکیں گے. سید فخر امام سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. طارق شوہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب, آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے اسی بات پہ ختم کیا ہے فخر صاحب نے اپنی بات بھی, کہ آپ نے کہا نا کہ جذباتی تقاریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کوئی پریکٹیکلی اسٹیپ نہ لیں. ہم نے ایک چیز دیکھی کہ فائنلی اگر چائنا کی طرف سے سوویت یونین والی چیز یا پھر رشیا, اب تو رشیا کی جانب سے اگر ویٹو کیا گیا ہے تو سامنے سے کاؤنٹر کیا گیا چائنا کی جانب سے, تو اس کے بعد کم از کم یہ بات ضرور کنفرم ہو گئی کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن 370 آرٹیکل کی منسوخی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ابھی بھی اسٹیٹس اسی طریقے سے ہے؟ اسٹیٹس تو بھارت نے بدل دیا, بھارت نے بدل دیا. مقبوضہ کشمیر کے عوام اور پاکستان اور تو طارق صاحب پھر یہ انٹرنیشنل لیول پر یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز میں اگر بات ہوتی ہے تو کیا اب اس کو کس طریقے سے کنسیڈر کیا جائے گا؟ آیا یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوگی یا پھر اس کے اسٹیٹس کو چینج کر جانے کے بعد اسی کو ہی فالو کیا جائے گا؟ دیکھیے, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اور وہاں کے عوام کا جو کہ خود ارادیت ہے اس کے بارے میں آج سے 40 سال پہلے اقوام متحدہ جو ہے وہ قراردادیں پاس کر چکی ہے کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے. تو وہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہے, رجسٹر ہے. وہ پاکستان کو یہ کیس لڑتے رہنا چاہیے. کشمیری عوام کو یہ کیس لڑنا ہے, لڑتے رہنا چاہیے کہ ان کا حق دلوانے کے لیے ان کو بھارت پر دباؤ ڈالے انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن یہ دباؤ جو ہے یہ مستقل دباؤ رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سال میں 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے جب کوئی اس طرح کا دن آتا ہے تو بہت جوش و خروش سے بڑے تذکر و احتشام سے اس دن کو منایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو اس طرح سے کنٹینیو نہیں کیا جاتا. جس طرح آسما کہہ رہی تھی کہ گزشتہ سالوں میں بہت سی بریفنگز ہوئی, پارلیمنٹ میں بعض اوقات جو ہے وہ ان کیمرہ میٹنگز ہوئی, اور پتہ یہ چلا کہ جو پرائم منسٹر آف دی ڈے تھے وہ بریفنگ میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ اس میں چونکہ اپوزیشن کے کچھ لوگ تھے جن سے وہ ملنا نہیں چاہتے تھے یا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے, تو اس بریفنگ میں بھی بڑی ہائی لیول کی شخصیات جو تھیں وہ نہیں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آپ آج کے دنیا کے ایڈیم فریزز میں بات کر سکتے ہیں. آپ ان کو یہ بتائیں, آپ نے ان کو بتانا ہے مستقل کہ وہاں انسانی حقوق کی کیا حیثیت ہے. انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے اس کو اپنے اعداد و شمار کے ساتھ بات کرنی ہے. اسی طرح آپ نے یہ بتانا ہے خواتین کے رائٹس کی تنظیموں کو کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنے لاکھ خواتین ریپ ہو چکی ہیں, کتنے لاکھ خواتین کو بیوہ کیا جا چکا ہے, کتنے ہزار بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں, کتنے ہزار بچے ہیں جو کہ سکولوں میں نہیں جا سکتے, کتنی بچیاں ہیں جو کہ پیلٹ گن کا نشان ہو چکی ہیں. 500 کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ گزشتہ چند سالوں میں پیلٹ گنوں سے ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں, اور ان میں سے تقریباً 90 یا 100 کے قریب ایسے ہیں جن کے آنکھیں جو ہیں نابینا ہو چکے ہیں مستقل. تو یہ اعداد و شمار لے کے جانا پڑے گا آپ کو دنیا کے سامنے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے ان کی جو حق شہریت ہے وہ چھینا جا چکا ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس طرح سے بھارتی فوج کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو وہاں زمینیں دی جاتی ہیں تاکہ وہاں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دبا سکیں. کس طرح سے بتانا پڑے گا کہ ہر سال جب موسم سرما آتا ہے کشمیری عوام کی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ سیبوں کے باغات ہیں, زراعت ہے جس کی وہ کمائی کرتے ہیں, ان سیبوں کے باغات کو کاٹ دیا جاتا ہے. آپ کو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ گزشتہ 3 سال سے جو کمیونیکیشن کا کرفیو ہے, انٹرنیٹ وہاں نہیں چلتا, وہاں دنیا بھر کے کسی صحافی کو وزٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو جانے کی اجازت نہیں ہے. OIC بار بار مطالبہ کر چکی ہے کہ ان کے وفد کو جانے دیا جائے, بھارت وہاں نہیں جاتا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ چلے دنیا نہیں آتی تو یہ جو 45 یا 50 اسلامی ممالک ہیں کیا یہ بھارت کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کا جو تجارتی ناطقہ بند کر دیں گے, آپ پر تجارتی امبارگو لگا دیں گے؟ آج آپ تجارتی امبارگو کی بات کریں, مودی صاحب دوڑے ہوئے آئیں گے, آپ سے بات کریں گے. سعودی عرب سے UAE دوسرے ملکوں سے بات کریں گے. 30 لاکھ کے قریب بھارتی باشندہ سعودی عرب میں کام کرتا ہے.
کیوں نہیں بات کرتا سعودی عرب ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ پاکستان کو چاہیے، کشمیری عوام کو چاہیے، کشمیر کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں کہ بار بار ان کو کنونس کرے. جس طرح بھی فخر امام صاحب نے کہا کہ لوگوں کے تجارتی مفادات ہیں، لوگوں کے اس دنیا کے وہ مفادات کے تحت وہ مسئلہ کا مظاہرہ کرتے ہیں. صحیح. جس طریقے سے طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کی جانب سے اس طرح آواز اٹھائی جائے کہ تمام لوگ اپنے انٹرنیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں، بات سب کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا، ہیومن رائٹس کونسل اور OIC کا بھی طارق صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے ڈیلیگیشنز جب وہاں جا کر تمام صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھارتی حکومت اس کے اوپر روک لگا دیتی ہے اور ان کو وہاں نہیں جانے دیتی. طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آسما شیرازی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.